اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ ہم ایک نیا بیچ سٹارٹ کریں گے، اور لاسٹ ٹائم آپ کو بتایا تھا کہ جو آخری آیت تھی وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، یہاں سے اس آیت سے ہم نے اللہ کے بارے میں پڑھنا سٹارٹ کیا تھا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا انٹروڈکشن ایک طرح سے یہ کروایا کہ اور عبادت کے لیے جو ایک الہ کی بات کی اللہ تعالیٰ نے، اس کا ذکر شروع کیا تھا کہ تمہارا جو معبود ہے وہ الہ واحد ہے، ایک واحد معبود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو الہ کہہ کے اللہ تعالیٰ نے اپنا بتایا۔ اللہ تعالیٰ وہ بتانا چاہتا ہے کہ کیوں وہ الہ ہے۔ تو یہاں پہ ہم 7 امپورٹنٹ پوائنٹ دیکھیں گے، اور ان 7 امپورٹنٹ پوائنٹس میں اللہ تعالیٰ اپنے جتنے بھی کائنات کی جو نشانیاں ہیں، جس کی وجہ سے جو اللہ کی صرف اور صرف اللہ ہی ان کو چلانے والا ہے، ان کو کرنے والا ہے۔ تو آج ہم اس آیت کو بھی دیکھیں گے، بڑی لمبی سی آیت ہے، لیکن جب اس کو آپ پارٹس میں 1 2 3 4 کر کے آپ جب اس کو 7 تک یاد کریں گے انشاءاللہ، تو آپ کو یہ بہت ایزی لگے گی۔ اور اس کے بعد ہم اللہ تعالیٰ بتائے گا کہ محبت، اللہ سے محبت جو ہے وہ کتنی امپورٹنٹ ہے، اور لوگ کیا کرتے ہیں، اور مومنوں کی اللہ سے محبت کیسی ہوتی ہے، اور جو نہیں کرتے اور اللہ کے ساتھ بہت سے لوگوں کو شریک ٹھہرا دیتے ہیں، ظلموں، ظلم عظیم، ہم پتہ نا آپ کو شرک جو ہے وہ ظلم عظیم ہے، تو اللہ کا حق نہ دینے والے ان لوگوں کی کیا سزا ہوگی، ہم انشاءاللہ ہم اس اگلی آیت میں، یہ 2 ہی آیتیں ہیں جو آج انشاءاللہ ہم دیکھیں گے۔ تو آیت شروع ہو رہی ہے انا سے، انا فی۔ اب دیکھیں فی جو ہے وہ حرف جر ہے، اور حرف جر جو ہے وہ اپنے آگے آنے والے اسم کو ہمیشہ حالت جر میں لے جاتی ہے، یعنی زیر دے دیتی ہے۔ تو آپ دیکھیں گے کہ اس فی کا اثر ہم آگے آنے والے 6 ورڈز پہ دیکھیں گے، اور ایک جگہ پہ وہ چونکہ ما آ رہا ہے تو اس کی جو جگہ ہے وہ تو وہ مجرور ہی ہوگی، لیکن ما انزل اللہ، یہاں پہ آپ کو کوئی ایسا ورڈ نظر نہیں آئے گا جو زیر کے ساتھ ہے، لیکن فی خلقی، اسی طرح اختلافی، فی کے وجہ سے ہی یہاں پہ وا کے بعد اختلاف فی آیا، اسی طرح والفلکی، اور کشتیاں، یعنی کہ یہ بھی فلکی جو ہے کاف کے نیچے زیر، یہ اسی فی کی وجہ سے ہے۔ اس کے بعد ہے وتصریفی، وتصریفی یعنی کہ چلنا، ہواؤں کا چلنا، تو تصریفی یہ بھی جو زیر ہے وہ اسی فی کی وجہ سے ہے۔ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ، تو یہ جو دونوں زیر آ رہے ہیں یہ بھی اسی فی کی وجہ سے ہیں۔ تو یہ میں بتانا چاہ رہی ہوں کہ ایک دفعہ جب ایک حرف جر آ جائے اور اگلی پورا جملہ چونکہ ایک ہی تسلسل میں ہے، تو اس فی کا اثر ہم ہر جگہ پہ دیکھیں گے، اور اس سے ہم پتہ چلے گا کہ ان جملوں کا ان کا کیا مطلب ہے۔ اب فی کا مطلب ہوتا ہے میں، بے شک میں، کس میں؟ خلق السماوات والارض، زمین اور آسمانوں کی تخلیق میں یا پیدائش میں۔ خلق کہتے ہیں نا پیدائش کو، تو یہ بھی ایک اسم ہے، اصل میں اسم ہے، یہ نہیں ہے کہ اس نے پیدا کیا، وہ خلق ہوتا ہے۔ خلقن جو ہے یہاں پہ 2 زیر کے ساتھ نہیں آیا، کیونکہ یہ مضاف بن کے آ رہا ہے کہ زمین اور آسمان کا پیدا کیا جانا، پیدا کیا جانا، تو یہ مصدر بن جائے گا۔ فی خلق السماوات والارض، زمین اور آسمانوں کی پیدائش میں، اس کی ترجمہ ہم کرتے ہیں پیدائش میں۔ ایک تو یہ ہو گیا نمبر 1۔ نمبر 2 کس میں؟ واختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کے اختلاف میں۔ اختلاف کسے کہتے ہیں؟ اس کا روٹ ہوتا ہے خا لام فا، خلف، خلف کہتے ہیں پیچھے آنا، اور اختلاف یہ جب تا بیچ میں آ جاتا ہے اور یہ جو ایک مصدر بن جاتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے ایک دوسرے کے آگے پیچھے 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 آنا، یعنی رات کے پیچھے دن کا آنا اور دن کے پیچھے رات کا آنا، تو یہ ان کا اختلاف ہے۔ اختلاف اللیل والنہار، اور رات اور دن کے ایک دوسرے کے بعد آنے میں، یہ فی میں نے آپ کو بتایا نا کہ ہر جگہ جو ہم میں دیکھتے ہیں وہ یہی فی ہے۔ ان 2 چیزوں میں تیسری چیز کیا ہے؟ والفلک التی، اور کشتیاں، فلک جو ہے جمع فارم میں ہے
اور جمع جب بھی کسی غیر عاقل کی جمع ہوتی ہے تو ہم سامنے آگے اس کے مؤنث ٹرم یوز کر سکتے ہیں. تو والفلک اللتی، اور وہ تمام کشتیاں جو تجری بہتی ہیں، فی البحری پانی میں یا سمندروں میں جو بہتی ہیں، بما ینفع الناس، ساتھ اس کے جو فائدہ دیتے ہیں لوگوں کو. یعنی کہ لوگوں کو کیا چیز فائدہ دیتی ہیں؟ جو ان کشتیوں کے اوپر جن کو لادا جاتا ہے. یعنی کہ جتنے بھی آپ کو پتہ ہے کہ جو پہلے زمانے میں ایک جگہ سے دوسری جگہ، جب ایک کانٹیننٹ سے دوسرے کانٹیننٹ میں بھی، اور مختلف جگہوں پہ جہاں پہ پانی کے سمندر ہیں، دریا ہیں، وہاں سے کشتیوں کے ذریعے سے ایک چیز کو دوسری جگہ پہ، اور وہ تمام چیزیں جو لوگوں کے فائدے کی ہوتی ہیں، بما ینفع الناس، وہ انسانوں کے فائدے کے لیے یہ تمام کشتیاں. تو ان کشتیوں کی بات کر کے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ اگر آپ دیکھو تو اس میں بھی بہت بڑی نشانیاں ہیں. مین جو پوائنٹ ہے نا وہ آخر میں آئے گا کہ ان تمام چیزوں میں کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ پہلے ان چیزوں کو گنوا رہے ہیں کہ زمین اور آسمان کی پیدائش میں، رات اور دن کے ایک دوسرے کے آگے پیچھے آنے میں، اور ان تمام کشتیوں میں جو لوگوں کے فائدے کی چیزیں لے کے بہتی ہیں. کہاں پہ؟ سمندروں میں بہتی ہیں. بہت امپورٹنٹ چیز ہے یہ اس وقت کے لوگوں کے لیے بھی. اب تو ہم سائنس کی وجہ سے ہم جان جاتے ہیں نا کہ پانی کے اوپر کس طرح سے کشتیاں تیرتی ہیں، لیکن ایک سوئی کا پانی میں ڈوب جانا، لیکن ایک اتنی بڑی کشتی کا پانی میں نہ ڈوبنا، یہ اللہ کی بہت بڑی قدرت ہے، بہت بڑی قدرت ہے. تو ان میں سب میں نشانیاں ہیں، ان کشتیوں میں بھی. چوتھی چیز جو ہے وہ ہے وما، اور جو انزل اللہ، نازل کرتا ہے اللہ. نازل کرتا ہے نہیں بلکہ نازل کیا، پاسٹ ٹینس ہے یہ. انزل اللہ، جو نازل کیا اللہ نے، من السمائی، آسمان میں سے، ممائی، آسمان سے دیکھیں اور بھی بہت سی چیزیں نازل ہوتی ہیں، لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا پانی میں سے. اور پانی کی کیا چیز آسمان سے نازل ہوتی ہے؟ بارش. بارش کی فارم میں جب اللہ تعالیٰ زمین پہ بارش برساتا ہے، پانی برساتا ہے، تو یہ جو پانچویں چیز فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا. فَأَحْيَا، اور وہ زندہ کرتا ہے، بِهِ، اس کے ساتھ، الْأَرْضَ، زمین کو. اس کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ بِهِ، یہ جو ہا کی ضمیر ہے یہ ماں کے ساتھ جا رہی ہے، پانی کے ساتھ. تو بِهِ، ساتھ اس کے، یعنی اس پانی کے ذریعے زندہ کرتا ہے الْأَرْضَ، زمین کو، بعد موتها، بعد اس کی موت کے، زمین کے مردہ ہونے کے بعد اس کو زندہ کرتا ہے. اس کی موت، یہ ہا کی جو ضمیر ہے نا، ہا الف ہا، ارد کی طرف جا رہی ہے، کیونکہ ارد کو عرب جو ہے وہ مؤنث مانتے ہیں. الارض بعد موتها، زمین کو اس کی موت کے بعد اس سے زندہ کرتا ہے. تو یہ بھی بہت بڑی نشانی ہے کہ اللہ کا جو پانی، بارش کا پانی جب اللہ تعالی زمین میں برساتا ہے تو اس سے ایک مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے. یہ بھی اللہ کے کاموں میں سے ایک ہے. وَبَثَّ فِيهَا، چونکہ زمین کی بات آئی تو بثا کا مطلب ہے پھیلانا، پھیلا دیے، فیہا، اس میں، من کل دابہ. یہ دیکھیں ایک الف ہے اور اس کے بعد ایک با کے اوپر شدہ ہے، تو ہم اس کو 6 کاؤنٹ تک لمبا کریں گے. من کل دابہ، اس طرح سے. اور یہاں پہ اگر ہم روکیں گے تو ہا کو، تا مربوطہ کو ہا میں بدل دیں گے. من کل دابہ، اور ہر طرح کا جاندار، ہر طرح کا جو چوپایا ہے اس کو دابہ کہتے ہیں. جو بھی ایک جانور، وائلڈ اینیمل کے لیے یوزلی دابہ آتا ہے. تو پھیلا دیے اس میں، کس میں؟ الارض میں، ٹھیک ہے، زمین میں ہر طرح کا جانور پھیلا دیا. تو یہ جو نشانی ہے نا کہ ایک تو پانی کا برسانا، اور اس کے بعد مردہ زمین کو زندہ کرنا، اور اس میں ہر طرح کا جاندار پھیلا دینا. اس کو میں نے ایک ہی پوائنٹ کے اندر رکھا ہے کہ مردہ زمین کو زندہ کرنا، اور بث فیہا من کل داب، اور وہ پھیلا دیتا ہے اس میں ہر طرح کا جاندار. ایکچوئل میں تو یہ وما انزلہ میں ہی آ جائے گا، پانی سے زندگی دی اور اس زمین پہ پھیلا دیے تمام جانوروں کو. اس کے بعد جو اگلا پوائنٹ ہے وہ تصریف ریاح
اگر ہم یہاں پہ رکیں گے تو یا کو 4 کاؤنٹ تک لمبا کریں گے، کیونکہ یہ اس کے اوپر کھڑی زبر نیچرل مد ہے، اور نیچرل مد کے بعد جب آخری لیٹر کو ہم سکون دیتے ہیں تو وہ نیچرل مد 4 کاؤنٹ تک کھینچا جاتا ہے۔ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ، تصریف کہتے ہیں، صرف کا مطلب ہوتا ہے پھرنا، پھرنا یعنی کہ ہواؤں کا چلنا، چاہے وہ تیز چلے پھرتا رہے۔ آپ دیکھیں ہوا ہمیشہ ایک جگہ اسٹیگننٹ نہیں ہوتی، ایک جگہ سے دوسری جگہ، چاہے اس کی رفتار سلو ہو یا تیز ہو، تو یہ کبھی تیز ہوائیں چلتی ہیں، کبھی بہت آہستہ آہستہ ہوائیں چلتی ہیں، تو ان میں بھی نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ لآیات، ہم آگے آگے پڑھیں گے۔ وتصریف الریاح، ٹھیک ہے، تو اس ورڈ کو بہت اپنی زبان پہ چڑھانا ہے۔ اور آخری چیز کیا ہے؟ والسحاب المسخر، والسحاب، سحاب کہتے ہیں بادلوں کو، بادل جو معلق ہیں، مسخر ہیں، مسخر کہتے ہیں ایک دوسرے کے درمیان لٹک رہے ہیں، کن کے درمیان؟ بین السماء والارض، آسمان اور زمین۔ اب یہاں پہ السماوات نہیں آیا جیسے پہلے تھا، پہلے خلق السماوات تھا، یہاں پہ آسمان اور زمین کے درمیان جو بادل معلق ہیں۔ کتنے فائدے کے وہ بادل ہیں ہم سب جانتے ہیں، کہ بادلوں کا آنا، اسی سے بارش کا برسنا، پھر بادل، یہ بادلوں کا جو بادل اوپر گر نہیں جاتے یا بہت وہ اڑ نہیں جاتے، بیچ میں سسپینڈ رہتے ہیں، تو یہ سسپینشن کی جو بات اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ، اس میں بھی نشانیاں ہیں۔ لَآیَاتٍ، لَآیَاتٍ لِقَوْمٍ یَعْقِلُونَ، یہ 2 دفعہ تنوین آ رہی ہے۔ تنوین کے کون کون سے رول ہیں؟ آیاتل، یہاں پہ لام آگے آ رہا ہے تو یہاں پہ ادغام بغیر غنہ کے ہوگا لا، اور شروع میں یہ جو لا ہے وہ تاکید کے لیے ہے کہ ضرور آیات نشانیاں ہیں، ضرور نشانیاں ہیں، لی قومی، کون سی قوم کے لیے؟ یعقلون، جو عقل کرتی ہے، جو عقل رکھتی ہے، عقل والوں کے لیے، عقل والے، لقومی یعقلون، وہی لوگ ہوں گے نا جو عقل رکھتے ہیں، تو عقل مندوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ تو یہ 7 چیزیں ہم نے ذہن میں رکھنی ہیں ایک دوسرے کے بعد، اور ان کی ترتیب بھی یاد رکھنی ہے۔ اور سب سے لمبی جو لائن ہے وہ یہی والی لگ رہی ہے، وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ۔ اور یہ آگے 2 تو آسان ہیں، وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ۔ اگر آپ یہاں پہ رکیں گے، وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ۔ تو عقل والی قوم کے لیے ضرور اس میں آیتیں ہیں، یعنی کہ ضرور اس میں نشانیاں ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں؟ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے، اس طرح کی آیت ہم پہلے بھی جب ہم منافقین کا ذکر پڑھ رہے تھے تب بھی ہم نے ایک آیت شروع کی تھی، تو اور لوگوں میں سے کچھ، وہ جب لوگوں میں سے ہوتا ہے تو ظاہری بات ہے ہم بعد میں اس کا ترجمہ اب دیکھیں گے، لوگوں میں سے کچھ یا لوگوں میں سے بعض، اس طرح سے ورڈ کا ترجمہ کیا جاتا ہے۔ مَن یتخذ، جو بنا لیتے ہیں، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، اندادن، ند کی جمع ہم نے بتایا تھا اندادا، اندادن کہتے ہیں شریک کو، مد مقابل کو، جو اللہ کو چھوڑ کر شریک بنا لیتے ہیں، اللہ کا مد مقابل لوگوں کو بنا لیتے ہیں، ضروری نہیں ہے لوگوں کو، بس اللہ کا شریک بنا لیتے ہیں۔ یحبونہم، وہ ان سے محبت کرتے ہیں، کحب اللہ، اللہ جیسے کہ اللہ سے محبت کرنا چاہیے ویسے ان سے محبت کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ اسپیشلی جو شرک کرنے والے لوگ ہیں، جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا لیتے ہیں، شریک بنا لیتے ہیں کہ ہمارا یہ کام اللہ نہیں کر سکتا، کوئی اور کر سکتا ہے، تو وہ ایسے لوگوں کا یہاں پہ ذکر کر رہا ہے، اور ان لوگوں کی ایک صفت کا بھی بیان کر رہا ہے کہ وہ ان سے، ان انداز سے، یعنی کہ یہ جتنے بھی شریک ہیں ان سے محبت بھی کرتے ہیں، ایسی محبت جیسے کہ اللہ سے کرنی چاہیے۔ اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے پھر والذین آمنوا کا ذکر کیا ہے، والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں، اشد، زیادہ شدید ہیں، زیادہ شدید ہے یعنی سب سے زیادہ شدید ہے، حباً، محبت میں، للہ، اللہ کے لیے، اللہ کے لیے محبت میں،
ایمان والے جو ہیں وہ زیادہ شدید ہیں، زیادہ ان کی شدت، ان کی مطلب بہت زیادہ اللہ کے لیے جو مومن ہے وہ سب سے زیادہ محبت رکھتا ہے۔ اللہ ہم سب کو اس میں بنائے جن کے دلوں میں اللہ کی محبت بہت زیادہ ہو۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، آمنو کو 4 کاؤنٹ تک لمبا کرنا ہے کیونکہ اشد حمزہ سے سٹارٹ ہو رہا ہے، کہ جو ایمان والے ہیں وہ اللہ سے سب سے شدید محبت کرتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ایک ولو اور کاش یا اور اگر، ولو، یرا کا یرا پاسٹ ٹینس ہے، یعنی کہ وہ دیکھ لے، وہ دیکھ لے، وہ دیکھ لے، کون دیکھ لے؟ الذین ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا۔ ولو یرا الذین، اگر دیکھ لیں وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، اذ یرون العذاب، جب آئے گا عذاب، جب وہ دیکھیں گے عذاب کو۔ اب دیکھیں یرا اور یرونا 2 فارم میں، ایک پاسٹ ٹینس میں آیا ہے اور ایک یہ فعل مضارع میں آیا ہے، پریزنٹ اور فیوچر دونوں کے معنی جس میں پائے جاتے ہیں۔ اور اذ یرونا، جب وہ دیکھ لیں گے، کاش کہ وہ دیکھیں، کاش کہ وہ دیکھیں، کون دیکھیں؟ الذین ظلموا، یہ ہم نے نہیں بھولنا، الذین ظلموا میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے والا جو مشرک ہوتا ہے، جو شرک ہوتا ہے، وہ ظلم عظیم ہوتا ہے۔ تو اگر یہ جو الذین ظلموا، جن لوگوں نے ظلم کیا، اگر وہ دیکھ لیں، جب وہ دیکھیں گے عذاب کو، کاش کہ وہ دیکھیں جب عذاب کو وہ دیکھیں گے، کہ کاش کہ وہ لوگ جان جائیں، یرا دیکھ لیں، جان جائیں، سمجھ جائیں کہ وہ جب عذاب کو دیکھیں گے تو وہ کیا کہیں گے؟ ان القوۃ للہ جمیعا وان اللہ شدید العذاب۔ تو یہ 2 باتیں ہیں جو وہ دیکھ لیں گے یا سمجھ جائیں گے کہ اللہ کے لیے ہی ساری کی ساری قوت اللہ ہی کے لیے ہے، اور اللہ جو ہے عذاب دینے میں بہت زیادہ شدید ہے۔ تو یہ 2 چیزیں وہ دیکھ لیں گے۔ اذ یرون العذاب، جب وہ عذاب کو دیکھ لیں گے، کہ کیا دیکھیں اور کیا سمجھ جائیں گے؟ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ آمَنُوا، یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کاش وہ یہ دیکھ لے کہ اللہ کی قوت ان القوۃ للہ جمیعا، کہ تمام کی تمام سب کی سب قوت جو ہے وہ اللہ ہی کے لیے ہے، اور کاش کہ وہ دیکھ لیں کہ ان اللہ شدید العذاب، کہ بے شک اللہ جو ہے وہ عذاب لینے میں بھی بہت شدید ہے۔ تو یہ 2 باتیں انا سے شروع ہو رہی ہیں، ان القوت، انا کے بعد ہمیشہ اسم جو ہوتا ہے وہ زبر کی فارم ساتھ آتا ہے، یعنی نصب حالت میں آتا ہے، ان القوت للہ جمیعا وان اللہ، دیکھیں اللہ کے اوپر بھی زبر آیا ہے، وان اللہ شدید العذاب، اور اللہ بے شک شدید ہے، عذاب لینے میں بہت زیادہ شدید ہے۔ یہ وہ کاش وہ دیکھ لیں، کاش وہ یہ دیکھ لیں، جب وہ دیکھیں گے عذاب جب وہ دیکھیں گے تو وہ یہ بات جان جائیں کہ اللہ جو ہے تمام چیزوں پہ اللہ کی قوت سب سے زیادہ ہے، اللہ ہی کے لیے ہے تمام قوتیں، اور اللہ جو ہے وہ عذاب لینے میں بہت زیادہ شدید ہے۔ تو یہ ہے وَمِنَ النَّاسِ، یہاں سے شروع ہو رہا ہے، یہ اس ورڈ کو نہیں بھولنا، مَن يَتَّخِذُ، جو بنا لیتے ہیں، من دون اللہ، آپ کو یاد ہوگا ہم نے جب شروع میں پہلے پارے کے بھی شروع میں جب یہ آیا تھا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، وہاں پہ بھی جب عبادت کی بات کی تھی تو اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیاں بتائی تھیں، تخلیق کی نشانی بتائی تھی، اور کہا تھا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا۔ وہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے اندادن کا ذکر کیا تھا کہ مت بنانا اس کے ساتھ شریک۔ تو یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام نشانیوں کے بعد وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَلَوْ يَرَى اللَّهِ۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آخر میں اس بات کو کنکلیوڈ کیا ہے، اور بیچ میں بہت امپورٹنٹ پیاری بات بتائی کہ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ۔ اور آج کی یہی دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان لوگوں میں، ان ایمان والوں میں شامل کریں جن کے دلوں میں اللہ کے لیے سب سے زیادہ شدید محبت ہے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔